اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امت اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ اس سلسلے کا یہ چوتھا اور آخری درس جو حالات حاضرہ کے تناظر میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر ایک بار کہ یہ چینل الاسر میڈیا، اس کو آپ اپنا چینل سمجھتے ہوئے اس کے معلومات سے فیضیاب ہو، اور جو یہ سب چیزیں کہی جاتی ہیں ان چیزوں کو آپ انجام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہو سکے، اور اس کا تعاون بھی کریں تاکہ ادّا اور ادا افراد کی ضروریات اس چینل کے ذریعے سے پوری ہوتی۔ موضوعات بہت سارے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ میں نے وہ جو کتاب عقیلہ بنی ہاشم لکھی ہے وہ تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے، اور خطبہ جناب زینب پر وہ بہرحال ایک سیر حاصل بحث ہے۔ ہم نے کتنی اس میں محنت کی ہے وہ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بہت ناچیز خدمت ہے۔ بہرحال تو اس موضوع کو تو ہم چھیڑ ہی نہیں پائے، خطبے کی بحث کو، ایک بہت بڑا موضوع ہے وہ شرح خطبہ۔ اسے لیے کم سے کم اگر ہم تحقیق کے ساتھ اس کو کام کریں تو کم سے کم 20 جلد سے تدریس کی، خطابت کے نہیں، تدریس کے کم سے کم 20 جلد سے یا ٹیبل ٹاک کے براڈ کاسٹ کے 20 جلد سے درکار ہیں، جس میں ان دونوں خطبوں کی شرح اور اس کی فضا اور اس کا ماحول اور ان حالات اور کن حالات میں اس کو پیش کیا گیا ہے گفتگو۔ لیکن جو ہمیں اس دور بلاخیز میں دشمنوں کی سازش کے دور میں دشمنوں کو ہمارے گھر کے شیرازے بکھیرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس دور میں ہمیں گھر کے شیرازے کو بچانے کے لیے جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کا بغور مطالعہ کر کے اسے اپنے کردار میں اتارنا ہوگا۔ ہماری مجلس، ہمارا ماتم، ہماری محفل، ہمارے جلسات اسی وقت خدا پسند ہوں گے جب ہمارے معاشرے میں ماں باپ، بھائی بہن، بھائی بھائی، ان سب میں جناب زینب کبریٰ اور جناب ابوالفضل عباس کا کردار ہوتا ہو۔ ہم دیکھیں دشمن کی سازش کے پیش نظر، اپنے ہوا و ہوس کے پیش نظر، بھائی بہن کہتے ہیں کہ بھائی اور بہن کا وہ رشتہ ہے کہ کبھی ختم نہیں، لیکن کیا ایسا ہے؟ آج کے دور بلاخیز میں ایسا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ؟ بھائی بہن کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بہن بھائی کے خون کی پیاسی ہے، بہن بھائی کے لیے تمنا کر رہی ہے کہ وہ مر جائے۔ بعض بہنیں تو ایسی ہیں کہ جو بقول خود بھائی کے مرنے پر نہ جانے کے لیے مرجع تقلید سے فتویٰ لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے کہ دین کے نام پر دین سے کھلوا، وہ بھی کردار جناب زینب۔ اگر انسان کو خدا کے دید تک پہنچنا ہے، دیدار الہی تک پہنچنا ہے، تو قربانی کا جذبہ دینا ہو، پیدا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کبھی غلط سمجھنا ہوگا۔ بھائی بہن کی محبت ہمیں جناب زینب کبریٰ کے کردار سے اخذ کرنی ہو، اس کو اپنے کردار میں اتارنا ہوگا۔
نرمی و گرمی کو برداشت کرنا ہوگا، ہمیشہ خود کو حق نہیں سمجھنا ہوگا، دوسرے کو برا بھلا، دوسرے کو گالی دینے سے محبتیں نہیں پروان چڑھتی، اپنے کو عقل کل سمجھنے سے محبتیں پروان نہیں چڑھتی ہو، بلکہ محبتیں پروان چڑھتی ہیں قربانی سے، جذبہ ایثار سے۔ کتنی محبت ہے جناب زینب کبریٰ اور امام حسین علیہ السلام میں کہ چہرہ اطہر جناب زینب کبریٰ کا جناب خدیجہ طاہرہ سے ملتا ہے، لہذا پیغمبر اکرم بچی کو کلیجے سے لگائے رہتے ہیں کہ یہ بیٹی وہ ہے جس سے خدیجہ یاد آتی ہے، ہوتا ہے اثر خون میں اجداد کے خون کا، زینب نے مکمل کیا ارمان خدیجہ، مصطفیٰ کی آغوش میں تربیت مصطفیٰ میں پروان چڑھنے والی اس بچی نے مصطفیٰ سے ارمان خدیجہ کو کشید کیا، حاصل کیا، اور کربلا پہنچ کے ارمان خدیجہ کو مکمل کیا۔ اتنا زیادہ عشق ہے بھائی اور بہن میں کہ جناب سیدہ لے کے آتی ہے بچی کو، کہتی بابا اس بچی کی حالت سمجھ میں نہیں آتی، کیسی بچی ہے یہ؟ جب تک حسین گھر میں رہتا ہے ننھی سی جان ہے، ٹکٹکی باندھ کے حسین کو دیکھتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر سے باہر چلا جاتا ہے میرا کسی کام سے کھیلے جو بھی، تو یہ اس وقت تک روتی رہتی ہے جب تک حسین گھر میں واپس نہ آئے۔ اللہ، پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو ہے، بابا کیوں رونے لگے؟ کہ اس کی محبت دیکھ کے یہ حسین کے لیے یہ معاشرے میں ایسا کردار ہو بھائی بہن کا بچپنے سے اچھا لگتا ہے کہ وہ بھائی بہن آپس میں لڑے، بنی بھیا کے لڑے تو لڑے، تین حسینی بھائی بہن، زینبی بھائی بہن اس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن ہو، جان کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو۔ آؤ جناب زینب کبریٰ کے کردار سے سیکھے، کہ زینب اس بچی کو وہ دن دیکھنا پڑا یہ ام المصائب ہو جائے۔ دوسرا منظر شادی کے بعد کا منظر، 2 دن ہو گیا شادی کے بعد، امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں، جناب زینب کبریٰ شوہر کے گھر میں۔ 3 دن ہو گیا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہے عبداللہ مجھے اجازت دے دو، 3 دن ہو گیا میں نے حسین کو دیکھا نہیں۔ ادھر سے جناب زینب کبریٰ اجازت لے کے گھر سے باہر نکلے، اور ادھر سے دیکھا کہ بھائی چلا رہا، 3 دن کی جدائی برمائش، برس بھائی کو دیکھنے کے بعد بعض بہنیں ایسی ہیں کہ بھائی بازو میں بیٹھا رہتا ہے، بہن پلٹ کے نہیں دیکھتی، بھائی ملنے کے لیے کیا ہے، برس کے بعد تمام شکوے شکایت ہونے کے باوجود، تمام مظالم سہنے کے باوجود بھائی گیا ہے، لیکن اتنی سخت دل ہے بہن کہ وہ بھائی سے سلام کا جواب دے کے چہرہ، ایسی بہن، یہ بعض ایسے بھائی کہ جو بہن کے جان کے دشمن ہیں، بیوی کے چڑھانے پر بہن کو مارنے پر تیار ہیں، یا الیاذ باللہ بعض بھائی جو بہنوں سے یزیدی افکار کے زیر نظر دست درازی کر رہے ہیں، ایسے بھائی کو اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا اختیار نہیں۔ آؤ مل کے زینب و حسین جیسے بھائی بہن کا کردار ہے، دونوں بھائی بہن آپس میں
یہ جذباتی اور یہ جذبے کا بھی مرحلہ ہے، محبت کا بھی مرحلہ ہے۔ اور پھر تیسرا منظر کربلا جانے کا۔ اگر اس واقعے کے اوپر کہ اپنے رخسار رکھ دیے زینب نے عبداللہ کے قتل، سیدانی مجھے تم نے گناہگار کر دیا، بولو عبداللہ مجھے جانے دو حسین کے ساتھ۔ جو سیدانی صاحب حق عبداللہ نے بھی اپنی طرف سے ان بچوں کو دیا، اور پھر وہ قربانی بھائی کی حفاظت کے لیے زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، تو پلٹ کے نہیں دیکھا کہ جسم بچ جائے بھائی کا، زندہ رہ جائے بھائی۔ اور اب جب زینب کبریٰ، اب تک یہ محبت، اور اب جب زینب کبریٰ بھائی کو بچا نہیں سکی مصلحتوں کی بنیاد پر، تو اب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھائی سے محبت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جو بھائی امام وقت تھا تو امامت کی حفاظت، ولایت کی حفاظت، دفاع۔ اب بھائی ایک منصب ہو گیا۔ اب تک بھائی نام تھا رشتہ داری کا، اب تک بھائی نام تھا محبتوں کا، اور اس میں بھائی کی کار فرمائی تھی، برادری کی کار فرمائی تھی، خون رشتے کی کار فرمائی تھی۔ کربلا کے بعد بھائی امامت کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت۔ تو اب زینب کبریٰ بانی کربلا ہوئے۔ کربلا در کربلا نیماند گر زینب نبود، کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ یہ وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ جب تک جسم کی حفاظت کرتی رہی، اپنے جسم پر کھیل کر، اپنے بچوں کے جسم پر کھیل کے بھائی کو بچانے کی کوشش کی، اور جب نہیں بچا سکی تو بھائی کے مقصد کو بچا لیا، جان دے کر، جسم کو زخمی کر کے، آبرو کا سودا کر کے۔ زینب کی شہادت در واقع کربلا میں ہو گئی۔ زینب کی بے پردگی، زینب کی شہادت، قسطوں میں جناب زینب شہید ہوئی، لیکن بھائی کے مقصد کو بچا لیا۔ سب شہید ہوئے، ایک بار شہید ہوئے، زینب کربلا سے شام تک شہید ہوتی رہی۔ اور امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو ہمارے سماج و معاشرے کی ترقی کا سبب ہوگی، اور آپسی رشتوں کے تانے بانے، زینبی اور حسینی رشتے، عباسی اور حسینی رشتے بن کر ہمارا معاشرہ جب رشتوں سے قوی ہوگا تو صدیقہ طاہرہ کے خطبے کا اثر سامنے آئے گا کہ صلۃ الارحام، آپسی رشتہ داریوں کے میل جول انسان کی قوت ہے۔ وہ گھر بکھر جاتا ہے جس میں بھائی بہن لڑتے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس گھر پر دشمن قابض آ جاتا ہے، وہ ان کے کان بھرتا ہے، وہ ان کے کان بھرتا ہے۔ جب دشمن دیکھ لیتا ہے کہ ان کے دل میں کینہ ہے، ان کے دل میں کینہ، آؤ دشمن کو اپنے گھر میں، یہ رہبر انقلاب کو یہ جملہ یاد رکھنے لائق ہے کہ اب دو بھائی بہنوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان ناچاقی میں تیسرا آ جائے تو سمجھو دشمن ہے۔ باہر کا فائدہ اٹھاتا ہے جب آپسی رشتہ دار میں چپخلیج اور نفرت ہوتی ہے، اور ہوا و ہوس ہوتی ہے، جو کبھی حسد کی بنیاد پر، جو کبھی نام و نمود کی بنیاد پر، جو کبھی انانیت کی بنیاد پر، جو کبھی بڑے ہونے کے غرور کی بنیاد پر آتی ہے۔ آؤ چھوٹے بڑے کا فخر ختم کر کے بڑے کو حسین کے کردار کو اپناتے ہوئے چھوٹوں کو ابوالفضل عباس کے کردار کو اپنانے کا موقع نصیب ہو، اور ہم سب وہ کرے کہ ہمارا معاشرہ زینبی اور حسینی ہو، اور اس طریقے سے سماج و معاشرے میں حسینیت رائج ہوتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔